الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال يا رسول الله من نجاة؟ قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول مجھے نجات کے بارے میں بتائیے کہ نجات کس چیز میں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقبہ تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کا جو شخص بھی خیال کر لے، ان پر عمل کر لے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، آزاد ہو، غلام ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، ان تین چیزوں پر عمل کر لینے سے اسے نجات کا حصول ممکن ہوگا. تین چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ املک علیک لسانک. پہلی چیز زبان پر قابو رکھو. زبان پر کنٹرول شریعت مطہرہ نے کئی مقامات پر ہمیں سکھایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کی زبان، اس کے سارے اعضاء اس کی زبان سے اس بات کی التجا کرتے ہیں کہ پورا دن تو سیدھی رہنا. اگر تو سیدھی رہی تو ہم محفوظ اور سلامت رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. معنی یہ ہے کہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلتا ہے، کوئی ایسا کلمہ نکلتا ہے جو انسان کے لیے پشیمانی کا باعث بن جاتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ زبان کو کنٹرول میں رکھو. دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو باتیں کون سی ہیں؟ ایک اپنی زبان پر کنٹرول رکھنے کی ضمانت مجھے دے دے، اور دوسرا اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دے. معنی یہ ہے کہ زبان سے کوئی بھی ایسی گفتگو جو ناپسندیدہ ہو، جو ناشائستگی پر مبنی ہو، وہ نہیں کرے گا. اس بات کی ضمانت دے دے، اور اس بات کی ضمانت دے دے کہ زبان سے ہمیشہ اچھی گفتگو کرے گا، با معنی اور با ذوق گفتگو کرے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا شخص جو دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بے شمار روایات ہیں جن میں یہ چیز بتلائی گئی ہے کہ زبان کی حفاظت، زبان پر کنٹرول، یہ انسان کے لیے دنیاوی طور پر بھی فلاح کا باعث ہے اور اخروی طور پر بھی فلاح کا باعث ہے. دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو کافی سمجھو، اپنے گھر میں رہو. آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے تم پر، اتنے فتنے آئیں گے، ایسے فتنے آئیں گے کہ جن کے بارے میں تم نے سنا بھی نہیں ہوگا. اس میں جھانکنے والا اس فتنے میں واقع ہو جائے گا. آج آپ باہر نکلیں آپ کو طرح طرح کے فتنے نظر آئیں گے. بے پردگی کا فتنہ ہے، دیگر بہت سارے فتنے ہیں. ابھی یہ کچھ پچھلے دنوں میں یہ سلوگن چلتا رہا ہے اسٹے ہوم اسٹے سیف، گھر میں رہیے اور محفوظ رہیے. وجہ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی تھی، اب اس میں بیماریاں کچھ ایسی نکل آئی ہیں جو انسان اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا، علم ہی نہیں ہوتا، اور وہ بیماری اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ اپنے گھر میں رہو. وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو. جو شخص اپنے گھر میں رہتا ہے نبی علیہ السلام حدیث فرماتی ہے کہ وہ شخص سیف رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے، اللہ کی امان میں رہتا ہے وہ شخص. اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے بڑی عمدہ بات ہے. آپ نے فرمایا کہ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاؤں کو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو، اپنے آنسو بہاؤ اللہ کے آگے. فرمایا کہ ایسا شخص جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے مکھی کے سر کے برابر بھی اس کے آنسو نکل آتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اور اتنا سا آنسو نکلتا ہے کہ جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، فرمایا کہ ایسے شخص کو صرف اس چھوٹی سی عمل کے بدلے میں اللہ رب العالمین عرش کا سایہ عطا کریں گے، اس دن جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، سوائے عرش کے سایہ کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پوری انسانیت جو ہے دھوپ میں، پسینے میں اپنے آپ کو شرابور کیے ہوئے ہوگی، اور عالم یہ ہوگا کہ اللہ کے عرش کے سوا کوئی عرش نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کریں گے، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اور آنسو بہاتا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند، سمجھدار، زیرک انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، بیٹھ کر تنہائی میں اپنے آپ کو جھنجھوڑتا ہے، اپنے آپ کو کھنگالتا ہے کہ میں نے پورے دن میں اللہ کی اطاعت میں کیسے گزارا یا اللہ کی نافرمانی میں کیسے اپنا دن گزارا، کون سی چیزیں ایسی تھی جو اللہ کی اطاعت پر مبنی تھی اور کون سی چیزیں ایسی تھی جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی تھی۔ فرمایا کہ ایسا شخص، یہ سمجھدار شخص ہے، کس کی نظر میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اور جو شخص پیغمبر کی نظر میں سمجھدار قرار پا جائے پھر اس سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، بہترین سمجھدار زیرک انسان، مدبر انسان وہ ہے جو شخص اپنے آپ کو کھنگالتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے۔ یہ تین اعمال ہیں، بڑے چھوٹے سے ہیں لیکن یہ ہر انسان کے لیے، ہر شخص کے لیے فائدہ مند ہے۔ کون کون سے؟ زبان پر قابو پانا، گھر کو کافی سمجھنا، اپنے گھر میں رہنا، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا۔ نمبر 3، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا، اپنا محاسبہ کرنا۔ یہ تین چیزیں یقینی طور پر زبان نبوت سے جاری ہوئی ہیں، ہر انسان کے لیے، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے فائدہ مند اور سود مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان تین چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے جو فوائد ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان سے بھی بہرہ مند ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما